کہ اگر ہم نے ایک لیڈر بننا ہے، ایک ٹیچر بننا ہے، ایک اچھا بزنس مین بننا ہے، تو پھر اس ذہانت کا حصول ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ بہت جلدی اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، بہت جلدی اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اندر یہ لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کسی اسکول کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں ہو، تو یہ لوگ مل کے کوئی نہ کوئی اپنی تحریک بنا لیتے ہیں، یہ لوگ کوئی نہ کوئی اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں، کسی گروپ کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے کوئی نہ کوئی ادارہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر سماجی ذہانت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے اندر سماجی ذہانت موجود ہوتی ہے مگر وہ سوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی انہیں شعور آتا ہے، انہیں سمجھ آتی ہے، ان کی یہ ذہانت جاگتی ہے تو پھر وہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے، جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کے اندر سماجی ذہانت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، ان کے اندر سماجی ذہانت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ بہت زیادہ سوشل جینیس ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق سیل یعنی خرید و فروخت کے ساتھ ہے، ان کے اندر بھی سماجی ذہانت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی بات منوانا جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبردستی پیسے کے ذریعے اپنی طاقت کے زور پہ بات منوانا، اپنے اختیارات کے زور پہ بات منوانا، اور ایک ہوتا ہے مؤثر گفتگو کر کے، دلائل کے ساتھ بات کر کے اپنی بات کو منوانا۔ وہ لوگ جو مؤثر گفتگو کر کے اپنی بات منوانا جانتے ہیں، جو اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے اپنی چیزوں کو سیل کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی سماجی ذہانت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ سماجی سطح پہ بہت ذہین ہیں۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کامیاب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو متوسط نارمل چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ناکام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اسکول کالج کو دیکھ لیں، آپ اپنے ادارے کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی فیلڈ کو دیکھ لیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ کامیاب ہیں، بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف ضرورت کے مطابق کام کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی کام کرتے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو سماجی سطح پہ بہت زیادہ ذہین ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بندہ جتنا بڑا لیڈر ہوگا وہ اتنا زیادہ سماجی ذہین ہوگا۔ تو ادھر سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سماجی ذہانت کا حصول ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے ہمارے اندر یہ سماجی ذہانت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔